یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آخر کیوں؟ اس نے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا؟ چند روز میں میری ماں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے آسیب بن کر چلا آیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو اماں اپنے وقت سے بہت پہلے ہی لیٹ کر سو چکی تھی۔ وہ بھی آزردگی سے ان کے برابر لیٹ کر زندگی میں اچانک ہی در آنے والے اس واقعے پر غور کرنے لگی۔ اگلے روز کالج کی چھٹی تھی، سو اس روز بھی وہ گھر پر ہی تھی۔ صبح وہ جان بوجھ کر دیر سے اٹھی۔ اماں بڑی خاموشی سے اپنے روزمرہ کاموں میں مشغول تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ اماں نے دیر تک اس کی سمت کوئی توجہ نہ کی اور ادھر سے ادھر پھرتی چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہیں۔ زینب کو پھر رونا آنے لگا۔ کیسی دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی دونوں کے بیچ، ورنہ عام طور پر اس کی چھٹی ہوتی تو اماں قدرے خوش نظر آتی تھی۔ اس کے لیے خاص طور پر ناشتے کا اہتمام کرتی، کوئی اچھی سی میٹھی چیز بناتی کہ وہ میٹھا بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ وہ دیر تک سوتی رہتی تو بار بار اسے جگاتی، ناشتہ کرنے پر اصرار کرتی۔ لیکن آج اماں کا رویہ ویسا نہ تھا۔ انہوں نے اس سے چائے بنانے کو بھی نہ کہا۔ زینب کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اپنی کتابیں اور نوٹس دیکھنے لگی۔ زینب، اماں سے رہا نہ گیا، چند منٹ بعد ہی وہ چلی آئیں۔ ناشتہ کر لو، پراٹھا بنا رکھا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں؟ آج دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ چائے بھی نہیں پی تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، اماں آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ نہیں زینب میری بچی، میں ناراض نہیں تجھ سے۔ ماں کی آواز بھی بھیگ گئی۔ وہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں ناراض ہو ہی نہیں سکتی تجھ سے۔ زندگی سے روٹ کر کہاں جاؤں گی؟ کون جان کر روٹ سکتا ہے اپنی زندگی سے؟ اماں، اماں خواب دیکھنا جرم ہے کیا؟ خوشیوں کی تمنا گناہ ہے؟ امید کے چند دیے جلا کر بیٹھنا اتنی بڑی خطا ہے کہ ماں بھی روٹ روٹ جاتی ہے؟ اماں آپ اپنی بیٹی کے دل کی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ میں احسن ایاز کو ناپسند نہیں کرتی، اسے ٹھکرا نہیں رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اماں، جس کا مجھے انتظار ہے وہ یہ شخص نہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے بیٹی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اماں نے گہری سانس بھری۔ یہ دل ایسے ہی دھوکے دیتا رہتا ہے۔ یہ نفس ایک شیطان ہے، ایسے ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا عمر تمام ہوتی ہے، اور ہاتھ کیا آتا ہے؟ پچھتاوے، روگ، ناقابل تلافی نقصان۔ میں تیری ماں ہوں، میری عمر کا حاصل ہے تو۔ کیا میں تیرے لیے برا سوچ سکتی ہوں؟ کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہوں؟ جلد بازی میں کیا میں تجھے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دوں گی؟ میں نے ایسا کب کہا اماں؟ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ آپ میرا اور میں آپ کا سب کچھ ہوں، میں جانتی ہوں، پھر تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، حساس اور تیز بین، اور میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ شخص تیرے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ اس کی ہتھیلی پر جو دیا دھرا ہے زینب، وہ اس کی آس اور امید ہے، لیکن یہی دیا تیری زندگی میں روشنیاں بکھیر دے گا، ساری عمر تیرے چہرے کو منور رکھے گا، اور اگر اپنی عاقبت ناندیشی میں تو نے اس دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا تو ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ تو نہ جانے کتنا لمبا انتظار تیرا مقدر ہو جائے گا۔ دلوں کو یوں بے وجہ نہیں توڑتے میری بیٹی، خدا بھی ناراض ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں کچھ نہ پائے پر خدا کو تو منائے رکھے۔ اسے یوں لگا اماں اسے مجبور کر کے ہی دم لیں گی۔ کچھ وقت اور گزرے گا اور وہ سر تسلیم خم کرے گی۔ اس احساس نے یکایک لہو اس کی رنگوں میں منجمد کرنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے کچھ وقت تو دو، فیصلہ کرنے کے لیے چند دن تو۔ وہ کہہ گیا ہے کہ وہ ساری عمر تیرا انتظار کر سکتا ہے، لیکن میری بچی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان کے کہے کا کیا اعتبار؟ تو فیصلہ کر، لیکن ذرا جلدی، نہ جانے ہم میں سے کس کے پاس کتنی مہلت ہو۔ ان کی آواز بھر آ گئی تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ زینب پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ اگلے روز اس کا اترا ہوا چہرہ فارحہ کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ پیریڈ کے دوران وہ بار بار اس کی جانب دیکھتی، اس کی غائب دماغی کو نوٹ کرتی رہی۔
پیریڈ ختم ہوا تو وہ دونوں اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ پھر کوئی نیا جھگڑا؟ کالج کے لان کی ہری گھاس پر بیٹھتے ہوئے فارحہ نے بغور اسے دیکھا۔ نہیں، جھگڑا کیسا اور کس سے؟ وہ تنکا چبانے لگی۔ پھر یہ چہرہ تو کسی اندرونی کشمکش کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہی پتا تو ہے تمہیں مسٹر احسن ایاز، اس کے لہجے میں تلخی سی آ گئی۔ اٹکے ہوئے ہیں اب تک حلق میں۔ فارحہ نے ماتھا پیٹا۔ ارے زینب، تم بھی عجیب ہی لڑکی ہو، یا تو نگلو انہیں یا باہر نکال پھینکو، کیوں اس اذیت میں مبتلا ہو؟ کیسے نکال پھینکو؟ وہ جھلا گئی۔ سب سے مضبوط ووٹ جو اس نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ اماں کا بس نہیں چلتا، مجھے اٹھا کر اس کے گھر رکھائیں۔ ہر دوسرے روز آدھمکتا ہے، انکار کی وجہ پوچھتا ہے۔ سو واٹ؟ بتا دو اسے وجہ، اسے کہہ دو کہ وہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ کیسے کہہ دو؟ ایسے کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ کتنا دکھ ہوگا اسے۔ وہ چلا گئی۔ فارحہ نے ایک لمبی ہوں کی اور اسے دیکھا۔ اور تم اسے دکھ دینا نہیں چاہتی؟ میں کسی کو بھی دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اپنی عزیز جان اماں کو دکھ دے رہی ہو؟ مان کیوں نہیں لیتی ان کا کہنا؟ بات یہ ہے زینب کہ تم اپنے بنائے ہوئے معیار سے نیچے آنے پر بھی تیار نہیں ہو، اور وہ شخص تمہیں بھا بھی کیا ہے نا یہی بات؟ فارحہ، اس نے سر تھام لیا۔ تنگ آ گئی ہوں اصلاح حاصل بحث سے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ کبھی سوچتی ہوں اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، کون حسین شہزادہ مجھے لے جانے کو اس کوارٹر میں آئے گا؟ کر دوں ہاں، اور چلی جاؤں احسن ایاز کے ساتھ اس کے 2 کمروں کے اس گھر میں جو اس کا اپنا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر تمہاری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گونجتی ہیں۔ میں خود کو ملگجے کپڑوں میں ملبوس سیاہ برتنوں سے لڑتے، ذرا ذرا سی بات پر شوہر اور بچوں سے الجھتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ خواہشات کا ماتم کرنے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فارحہ، نہ جانے کیوں میری پلکوں پر ایسے خواب آ سجے ہیں جو میری پرسکون زندگی کو خراب کر چکے ہیں، جو میری سکون بھری نیند تک اڑا لے گئے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں، عمر گزارتی ہیں اور پھر ایسے دفن ہوتی ہیں کہ خود ان کا اپنا وجود ہزارہا نامراد خواہشوں سے سکتے خوابوں کا مدفن ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں فارحہ، پھر میں خود کو اتنا الگ، اتنا منفرد کیوں سمجھ بیٹھی ہوں؟ اس لیے میری جان کہ خدا نے تمہیں الگ اور منفرد بنایا ہے۔ فارحہ نے ہمدردی سے اس کا شانہ تھپکا۔ اور پھر کیا ناممکنات میں سے ہیں تمہاری خواہشات؟ ذرا سی بہتر طرز زندگی چاہتی ہو اور بس، دنیا کی شہنشاہی تو نہیں مانگی تم نے؟ کیا اس دنیا میں خوشحال لوگ نہیں بستے؟ کیا وہ شادیاں نہیں کرتے، گھر نہیں بساتے؟ کیا ان کی بیویاں ڈائریکٹ جنت سے اترتی ہیں؟ کمان زینب، ذرا سی بات کو روک بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ ذرا سا مسئلہ ہے، اسے اتنا سیریس بنا رہی ہو۔ دیکھو، 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں وہ شخص پسند ہے اور تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا، تو ٹھیک ہے، پہلی فرصت میں اسے یس کہو۔ دوسری یہ کہ تم اسے اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتی، تم اس سے بہتر کا انتظار کر سکتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو 2 ٹوک انداز میں اماں کو آگاہ کر دو۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش کہ یہ برملا انداز میرا خاصا ہوتے، اس نے سوچا تھا۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں خود نہیں جانتی کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے۔ جس دن کالج گرمیوں کی تعطیل کے سلسلے میں بند ہوئے، اس سے اگلے روز اس کی سالگرہ تھی۔ ہر سال وہ یہ دن خاص اہتمام سے ضرور مناتی تھی۔ نیا جوڑا اس مقصد کے لیے اس نے 2 ماہ بیشتر ہی تیار کر رکھا ہوتا تھا۔ میچنگ جیولری اور نئے سینڈل بھی ضروری ہوتے تھے۔ یہ دن وہ عید بقرعید کی طرح منایا کرتی۔ اماں کی تو واحد خوشی ہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی نہ جانے کب کے جمع شدہ پیسے نکال کر کھانے پینے کی چیزیں منگواتی، بڑے اہتمام سے رات کا کھانا تیار کرتی۔ مہمانوں کی لسٹ انتہائی مختصر تھی۔ فارح اور آمنہ ہی اس کے 2 مہمان ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بھولے بھٹکے اس کے کسی ماموں کو کبھی خیال آتا تو اس کے تحفوں میں سے ایک تحفے کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ صبح سے تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ گھر کی صفائی اس نے دل لگا کر کی، جالے اتارے، بستروں کی چادریں تبدیل کی، گملوں کی صفائی کی، پودوں کی کاٹ چھانٹ کی، صحن دھویا، پھر وہ نہا دھو کر سستانے کے خیال سے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ آمنہ اور فارحہ شام ڈھلے ہی آیا کرتی تھی۔ آمنہ کا گھر نزدیک ہی تھا، فارحہ کو اس کا بھائی چھوڑ جاتا تھا۔ زینب، کھانا نہیں کھاؤ گی؟ اماں کمرے میں آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ناشتہ اتنا ہیوی کیا تھا اماں، اب بھوک نہیں، ویسے بھی شام کو کیا کچھ الا بلا کھانا ہے؟ کتنا کچھ منگا کر رکھ لیا ہے آپ نے، اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی، آج میں نے بھی کسی کو بلایا ہے۔
اماں کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ کس کو؟ اسے کچھ اندازہ تھا۔ احسن کو۔ اماں نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ کیوں؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے کیوں بلایا آپ نے میری سالگرہ میں؟ وہ ہم لڑکیوں میں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اماں کو ہنسی آ گئی۔ تم نہ بٹھانا اسے پاس، وہ میرے پاس بیٹھے گا۔ لیکن اماں کیوں؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار لگتا ہے؟ لگ بھی سکتا ہے۔ اماں مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے سر تھام لیا۔ یہ شخص اس کے اعصاب پر مستقل سوار تھا۔ اماں نے آج کا دن بھی خراب ہی کرنا تھا۔ اسے بلا لیا ہے، فارحہ بھی ہوگی۔ کیا سوچے گی وہ؟ کتنا ڈھیٹ شخص ہے۔ پھر گھورنے بیٹھ جائے گا مجھے۔ اس کی آنکھیں، وہ نظریں، اس کے دل کی سطح پر پھر بھنور سے پڑنے لگے۔ ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ کہیں چلی جائے، اسے اس شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ جا بھی کہاں سکتی تھی۔ بے چین ہو کر وہ بستر سے اتر آئی۔ الماری تک آ کر اس نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ نہا کر وہ نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ سیاہ بال شانوں پر پڑے شعاعیں بکھیر رہے تھے۔ الماری کا پٹ وا کر کے اس نے اپنا سوٹ نکالا۔ اسے تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سفید شفون کا سوٹ تھا جس پر سفید موتیوں کا بڑا نازک سا کام تھا۔ پورے 3 ماہ کی پاکٹ منی جمع کر کے اس نے یہ سوٹ بنوایا تھا۔ سفید موتیوں کا ہار اور ٹاپس وہ پورا دن خواری کر کے ڈھونڈ کر لائی تھی۔ سفید ہی سینڈل تھے۔ کیسی لگوں گی یہ کپڑے پہن کر میں؟ اس نے قمیض ساتھ لگا کر آئینے پر نظر دوڑائی۔ سفید رنگ اس پر بڑا اٹھتا تھا۔ وہ جب بھی یہ لباس پہنتی، اماں اس کی نظر اتارتی تھی۔ تو ویسے ہی پری لگتی ہے، اس پر سفید لباس اور پہن لیتی ہے۔ آمنہ کہتی، لگتا ہے سیدھی پرستان سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ آج کے دن کے لیے اس نے بڑے صحیح رنگ کا انتخاب کیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیا بات ہوئی، وہ مطمئن نہ ہو پائی تھی۔ اس نے بمشکل 4 بجنے کا انتظار کیا تھا۔ 4 بجتے ہی وہ تیاریوں میں لگ گئی۔ برآمدے میں ٹیبل رکھ کر ساری چیزیں اس پر رکھ دیں، برتن نکال کر صاف کیے، کیک پر موم بتیاں لگائیں، پھر اپنے ہاتھ پیروں کو سجانے بیٹھ گئی۔ لوشن لگا کر صفائی کی، ناخن فائل کیے، گھنٹہ بھر بیٹھ کر گلابی نیل پالش لگائی۔ گلابی رنگ کی نیل پالش اس کے ہاتھ پیروں پر گلاب کھلا دیتی تھی۔ اچھی طرح جائزہ لے کر جب مطمئن ہوئی تو لباس تبدیل کر کے چہرہ سجانے لگی۔ آج اس نے خوب دل لگا کر تیاری کی تھی، بس یہی دھڑکا تھا کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آج وہ حسین سے حسین تر نظر آئے، لیکن کیوں؟ پوری طرح تیار ہو کر جب وہ اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی۔ کیوں اور کس کے لیے یہ خاص تیاریاں؟ یہ دن تو ہر سال ہی آتا ہے۔ ہر سال تو نظر نے اس انداز میں اپنا جائزہ نہیں لیا کہ دل نے اسے پرائی نظر محسوس کیا ہو۔ کس کی نظروں سے جانچ رہی ہو زینب خود کو؟ آج کیوں محض حسین نظر آنے پر مطمئن نہیں، حسین ترین، بلکہ دنیا کی حسین ترین لڑکی نظر آنا چاہتی ہو؟ تمہیں فارحہ اور آمنہ کا تو انتظار نہیں، تمہیں تو کسی اور کا انتظار ہے کہ وہ کب آئے، کب تمہیں دیکھے، سراہے اور تمہاری محنت وصول پائے۔ یہی بات ہے نا؟ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آئی۔ اماں، اماں۔ ہاں بچی، کیا بات ہوئی؟ کیوں گھبرا گھبرا کر پکار رہی ہو؟ اماں ڈونگا اٹھائی کچن سے نکل آئیں۔ اماں، وہ اب تک تو آئی نہیں۔ کون؟ اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فارحہ؟ نہیں، وہ آمنہ۔ پھر وہ نہائے جھیمپ کر دوبارہ کمرے میں چلی آئی۔ کیسا جذبات کا تلاطم سا برپا تھا دل میں۔ منہ سے ٹھیک بات بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ 6 سے 7 اور پھر 7:30 بج گئے۔ فارحہ اور آمنہ، اس کا کچھ پتا نہ تھا۔ زینب جو کتنی دیر سے ٹہل ٹہل کر انتظار کر رہی تھی، اس انتظار سے اکتا گئی۔ پتا نہیں ان لوگوں نے آنا بھی ہے یا نہیں، بے وجہ ہی اتنا اہتمام کر ڈالا۔ کیا پتا ان دونوں کو یہ دن یاد ہی نہ ہو۔ وہ اداسی سے ماں کے قریب آ بیٹھی۔ کیوں یاد نہ ہوگا؟ ہر سال آتی ہیں بچیاں، اماں اطمینان سے بولی۔ ہاں، وہ احسن ہو سکتا ہے نہ ہی آئے، کہہ تو رہا تھا اسے کوئی ضروری کام ہے۔ زینب نے اپنے تمام خوبصورت احساسات پر اوس گرتی ہوئی محسوس کی اور اپنی اس تبدیلی کو واضح طور پر محسوس کیا۔ اچھا ہے وہ تو نہ ہی آئے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی، لیکن لہجے کا کھوکھلا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اماں صحن میں بیٹھی سلاد بنا رہی تھیں۔ وہ کمرے میں چلی آئے۔ سامنے الماری میں لگا آئینہ اس پر ہنسنے لگا۔ اس کا جی چاہا پل بھر میں ساری تیاری کا ستیہ ناش کر دے، کوئی میلے ملگجے کپڑے نکال کر پہنے اور منہ رگڑ رگڑ کر دھو ڈالے۔ دروازہ بجا تو اماں نے اسے پکارا، زینب چلو بھائی، آ گئیں تمہاری سہیلیاں۔ زینب بے دلی سے کمرے سے نکلی تھی۔ کون؟ وہ دروازے کے قریب پہنچی۔ میں ہوں زینب باجی، فرقان۔ باہر وہ اکیلا ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پیکٹ تھامے۔
السلام علیکم، یہ آپ کا گفٹ بھیجا ہے فارحہ باجی نے۔ اس نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ انہیں آج صبح ارجنٹ کام سے لاہور جانا پڑ گیا۔ پھپھو کے پاس مجھے تاکید کر گئی تھیں کہ آپ کا گفٹ شام تک ضرور پہنچاؤں۔ وہ پیکٹ لے کر اندر آئی تو اس کا اترا ہوا منہ مزید اتر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما پیکٹ اماں کے پاس رکھ دیا۔ کیا ہے اس میں؟ اماں نے اس کی صورت ملاحظہ کی۔ تحفہ ہے، وہ بے دلی سے ناخن سے کیوٹیکس اتارنے لگی۔ فارحہ نے بھیجا ہے، خود وہ لاہور گئی ہے کسی کام سے۔ اچھا چلو، پڑ گیا ہوگا کوئی ضروری کام، ورنہ بچی ہر سال ضرور آتی ہے۔ یوں بھی کیا یہ کافی نہیں کہ اس نے یہ دن یاد رکھا؟ اماں یقیناً اس کا دل رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم، سالگرہ مبارک۔ اچانک ہی آمنہ کی چہکتی ہوئی آواز پر ماحول یکدم تبدیل ہوا تھا۔ زینب اٹھ کے اس کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے تم تو آئیں، میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اتنا اچھا لگنے پر بھی؟ آمنہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ نہ تو فارحہ آئی نہ… وہ اچانک ہی زبان دانتوں کے بیچ دبا گئی۔ کنکھیوں سے اماں کی طرف دیکھا، وہ ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ باورچی خانے کی سمت جانے کے لیے اپنی چپل ٹٹول رہی تھی۔ کسی اور کو بھی بلایا تھا کیا؟ آمنہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، بس تم دونوں ہی۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ آئے اماں، آپ بھی، سخت بھوک لگی ہے۔ وہ بات کا اثر زائل کرنے کے لیے تیز تیز بولتی ہوئی آمنہ کا ہاتھ پکڑے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ گفٹ تو دیکھ لو اپنا۔ آمنہ اس کی جلد بازی پر ہنسی۔ وہ موم بتیاں جلانے لگی۔ آئے نا اماں آپ۔ وہ ساری موم بتیاں جلا کر کیک پر جھکی ہوئی تھی۔ پل کی پل جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کو اسے لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی ہے۔ سامنے ہی وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سالگرہ مبارک۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بولا۔ اس وقت اگر کیمرہ ہوتا تو… وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، آپ کب آئے؟ وعلیکم السلام، بس ابھی جب آپ چیخ چیخ کر کیک کٹنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ آمنہ قدرے تجسس سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہی ہے نا؟ پھر اس نے زینب کے کان میں سرگوشی کی۔ احسن ایاز۔ اس نے ٹیبل کے نیچے ہولے سے آمنہ کا ہاتھ دبایا۔ ہر چند کے آمنہ کی سرگوشی پر سامنے کھڑے احسن کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ آمنہ کی سرگوشیاں ایسے ہی ہر کسی کے گوشت تک بآسانی سفر کر جایا کرتی تھی۔ اس نے کیک کاٹا تو اماں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ آمنہ نے اس کا گال چوما۔ اس نے بے اختیار ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہو، میں بھی؟ زینب کو ہنسی آ گئی۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ احسن کو واقعی باتیں بنانے کا فن آتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ کوئی چٹکلا چھوڑتا اور ماحول گلزار ہو جاتا۔ آمنہ اور زینب ہنس ہنس کر پاگل ہو گئیں۔ اماں کے چہرے پر ایک الوہی خوشی کی چمک تھی۔ وہ کبھی احسن کو دیکھتی اور کبھی زینب کو، جیسے دل ہی دل میں ان دونوں کی بلائیں اتار رہی ہوں۔ اور زینب، وہ جیسے اماں سے، احسن سے، اپنی قسمت سے اور اپنے دل سے ہار مانتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے آمادہ ہے، بس زبان سے کہنے کی دیر ہے۔ آمنہ جانے کے لیے اٹھی تو زینب اسے چھوڑنے دروازے تک آئی۔ زینب، تیری قسمت کو نظر نہ لگے، ماشاءاللہ کہہ دوں۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ زینب ہولے سے ہنس دی۔ میں نے ابھی ہاں نہیں کہی، میں کچومر نکال دوں گی زینب تمہارا۔ آمنہ نے اسے مکہ دکھا کر دانت کچکچائے۔ یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ اسے مایوس اور نامراد لوٹا دیا جائے۔ زینب کتنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کی نگاہیں تک بولتی ہیں۔ ہر خوف دل سے نکال کر ہاں کہہ دو، یہ تو تمہیں دل میں چھپا کر رکھے گا، اس کا ہر انداز کہتا ہے۔ زینب اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آئی اور اس کا رواں رواں امنہ کی کہی ہوئی باتوں کا زیر اثر تھا۔ احسن بیٹھا اماں سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں اماں، آپ کی صاحبزادی اب تک خفا ہے مجھ سے؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر اماں سے پوچھنے لگا۔ میری بیٹی بہت پیارے دل کی ہے۔ اماں نے اسے خود سے لگا لیا۔ بس ذرا سی احمق ہے۔ ذرا سی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ زینب اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ اماں ہنستے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں، 9 بج گئے ہیں، پھر ہمت نہیں رہتی۔ احسن نے تشکر بھری نظروں سے اماں کو دیکھا تھا۔ اماں اس پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں بھائی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ذرا سی احمق لڑکی، خود تو نہایت عقل مند ہے نا آپ واقعی۔ 2 دن میں میری اماں کو اپنا اتنا گرویدہ کر لیا کہ میں 20 سال میں بھی نہ کر پائی۔ وہ خفا خفا بول رہی تھی۔ احسن دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ زینب نے اسے یوں اپنی جانب دیکھتا پایا تو جھینک سی گئی۔ تو اس بات کا بھی گلہ ہے محترمہ کو، یعنی کہ آپ ناپسند کرتی ہیں سو کرتی ہیں۔
دوسروں کی پسندیدگی بھی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ آخر ایسا کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں نے کب کہا کہ میں آپ کو ناپسند کرتی ہوں؟ اس نے فوراً احتجاج کیا۔ پھر یہ کب کہا کہ پسند کرتی ہوں؟ وہ یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ بخدا زینب، میں آج یہاں صرف اماں کے اصرار سے مجبور ہو کر آیا ہوں۔ وہ مجھے بالکل ایک ماں کی طرح چاہنے لگی ہیں، اور میرے دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ میں زبان پر لانے سے ڈرتا ہوں۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے میں کوئی ناٹک کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے اور اماں کے بیچ تمہارا حوالہ کہیں بھی نہیں ہے۔ زینب کو اس کے لہجے میں بولتی سچائیوں کا اعتراف تھا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ دونوں کے درمیان خاموشی آئی اور تنہائی کا احساس واضح ہوا تو وہ یکایک اٹھ کھڑا ہوا۔ زینب سے چھوڑنے دروازے تک چلی آئی، اور ہاں، اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ پر ایک معمولی سا تحفہ، چاہو تو پہن لینا، نہ پہننا چاہو تو کسی ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ آئندہ ملاقات پر اسے تمہاری انگلی میں نہ پایا تو پھر یقین رکھنا میں دوبارہ کبھی دستے سوال دراز نہ کروں گا۔ ہاں، اماں سے جو دلی تعلق قائم ہوا ہے اس کے ناطے یہاں آتے رہنے سے انکار نہیں کروں گا۔ زینب نے ڈبیا تھامی تو وہ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ خدا حافظ، اس کے لب بھی دھیرے سے ہلے تھے۔ اسے رخصت کر کے اندر آئی تو دل کی کیفیت عجیب تھی۔ زینب اپنے تمام خوابوں کو پسے پشت ڈال کر احسن ایاز کے منہ زور جذبوں سے ہار مان چکی تھی۔ اس نے ڈبیا کھول کر دیکھا، سرخ نگ سے مزین نازک سی انگوٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہن لی۔ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی احسن، بہت خوش، کہ ابھی ابھی دل کو علم ہوا ہے کہ تم نظروں سے اوجھل ہوتے ہو تو ساری روشنیاں گل ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے کترا کر آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے اندھیرا نظر آتا ہے۔ اماں نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ زینب، کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اماں، وہ مڑی، احسن نے سالگرہ پر یہ انگوٹھی دی ہے، میں نے پہن لی۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اماں کا چہرہ منور ہو گیا۔ ماشاء اللہ، انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، پھر انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ زینب، میں خوش ہوں بیٹی، بہت خوش ہوں۔ میں بھی خوش ہوں اماں، اس نے سرگوشی کی۔ اماں کمرے سے نکلی تو وہ بڑی دیر تک بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ آمنہ اور فارحہ کے دیے گئے گفٹس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دونوں ہی نے سوٹ دیے تھے۔ فارحہ کے پیکٹ سے خط بھی برآمد ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا، پیاری زینب، سالگرہ مبارک، سدا خوش رہو۔ ایک بے حد ضروری کام سے آج ہی لاہور جانا پڑ گیا ہے، ورنہ تم سے ملنے ضرور آتی۔ تحفہ بھیج رہی ہوں، تمہیں یقیناً پسند آئے گا، کہ میں تمہاری پسند سے خوب واقف ہوں۔ میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ واپسی پر شاید میرے پاس تمہیں سنانے کو ایک بڑی خوشخبری ہو۔ میرا انتظار کرنا، تمہاری دوست فارحہ۔ میرے پاس بھی تمہیں سنانے کو ایک خبر ہے۔ وہ مسکرا دی۔ پتہ نہیں تم کس رد عمل کا اظہار کرو گی۔ چند دن بڑے خوشگوار انداز میں گزرے تھے۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی۔ زینب کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا، وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ احسن ایاز کا تصور اسے وقت گزرنے کا احساس نہ ہونے دیتا تھا۔ زینب بیٹی، اس روز وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اماں نے اسے کمرے سے پکارا۔ آتی ہوں اماں، وہ مصروف انداز میں جواب دے کر پھر سے کوئی نغمہ گنگنانے لگی۔ اماں نے کچھ دیر بعد دوبارہ آواز دی تو وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ ہاتھ دھو کر دوپٹے کے پلو سے پونچھتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی تو اماں بڑے صندوق سے نہ جانے کیا کچھ نکالنے بیٹھی تھی۔ یہ سوٹ دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ میں تھاما ہوا ایک مردانہ شلوار سوٹ کا کپڑا آگے کیا۔ کیا ہے؟ اس نے سوٹ پیس تھام لیا۔ اچھا ہے، کس کا ہے؟ اچھا یہ دیکھو۔ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ایک ریشمی سوٹ آگے کیا۔ یہ بھی اچھا ہے، لیکن کس لیے اماں؟ کل احسن اور اس کی منہ بولی بہن آ رہے ہیں۔ کیا بھلا سا نام ہے اس عورت کا؟ ہاں، فرخندہ۔ میں نے احسن سے بات کی تھی۔ دیکھو بیٹی، وہ تمہیں انگوٹھی تھما گیا، تم نے پہن لی۔ ایسے کہیں رشتے طے ہوتے ہیں؟ انسان 4 لوگوں کو بلائے، رشتے دار عزیزوں کو علم ہو، کوئی باقاعدہ رسم ہو، اصل دستور تو یہ ہے۔ اور یہی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں۔ انسان بھاری رہتا ہے 4 لوگوں میں، عزت رہتی ہے۔ کل کلام کو تمہاری کسی ممانی نے ہاتھ تھام کر انگوٹھی کے بارے میں کچھ پوچھ پاچھ لیا تو کیا جواب دو گی؟ اور میں کیا منہ دکھاؤں گی بھائیوں کو؟ ساری عمر ان کا دیا کھایا، اور جب اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو ان سے صلاح تک نہیں لی۔ پھر اماں، وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر یہ کہ میں نے حسن سے بات کی، اسے تمہاری رضامندی کا بتایا، اس سے کہا کہ اپنی بہن کو 4 عزیزوں دوستوں کو لے آؤ۔ یہاں ہم اپنے عزیزوں کو بلاتے ہیں، اور ایک چھوٹی موٹی رسم ہو جائے تو لوگوں کو بھی علم ہو جائے اور کل کو کوئی بات بھی نہ ہو۔ پھر وہ آہستگی سے بولی، کیا کہا انہوں نے؟ اس کو کیا اعتراض ہے، وہ تو دل و جان سے راضی ہے۔ کل وہ لوگ شام کو آئیں گے بعد نماز مغرب،
میں نے تمہارے ماموں کو بھی مطلع کر دیا ہے کہ میں زینب کی بات ٹھہرا رہی ہوں، وہ لوگ بھی ہوں گے۔ یہ جوڑے میں نے اسی مقصد کے لیے نکالے تھے، ایک احسن کو دوں گی اور ایک اس کی بہن کو۔ یہ گھڑی تمہارے بڑے ماموں عمرے سے واپسی پر لائے تھے، کب سے سنبھال کر رکھی ہے میں نے، یہ دوں گی احسن کو۔ اولڈ فیشن گھڑی دیکھ کر زینب کو ہنسی آ گئی، لیکن اس نے اماں کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ جیسے آپ کی خوشی اماں، وہ دھیرے سے یہی بول سکی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، اور یہ احسن صاحب سے رابطہ کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی؟ مجھے بھی نہیں، سالگرہ پر انہیں انوائٹ کر لیا اور مجھے علم بھی نہ ہوا، اور آج صبح سے گھر پر ہیں اور ان سے بات ہو گئی۔ اماں بڑی پرسراریت سے مسکرا دی۔ اب ہر بات بتانے کو تھوڑا ہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، میں ان سے ہی پوچھ لوں گی۔ وہ کہنے کو تو کہہ گئی، لیکن پھر اسے اماں سے بے پناہ شرم آئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی کھلتی جا رہی تھی۔ اماں نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا تو ہنس دی۔ فون نمبر ہے اس کا آفس کا میرے پاس، پہلی ملاقات میں ہی دے گیا تھا۔ کوئی کام ہو تو سامنے کی دکان سے فون کراتی ہوں جب سودا سلف لینے جاتی ہوں تو۔ اچھا، وہ جلدی سے بولی۔ اور ہاں بیٹی، یہ انگوٹھی بھی اتار کر مجھے دے دو۔ کیوں اماں؟ اس نے تعجب سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ارے کل یہ سب کے سامنے پہنا دے گی اس کی بہن تمہیں، اب وہ بیچارہ بار بار انگوٹھیاں خریدنے سے تو رہا، کل کیا پھر نئی انگوٹھی لائے گا؟ انگوٹھی تو زینب نے اتار کر اماں کو تھما دی، لیکن پھر اسے ایک عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ کیا تھا جو کل وہ نئی انگوٹھی خرید لاتا؟ ایسے اچھا لگتا ہے پہنی ہوئی چیز دوبارہ پہنانا؟ کتنے کی آ جاتی بھلا دوسری انگوٹھی؟ کیا وہ میری خوشی کے لیے 2-4 ہزار بھی خرچ نہیں کر سکتا؟ شام تک وہ بیکار الجھتی رہی۔ اسے اپنی ہر بات کا منفی پہلو دیکھنے والی عادت سے خوف آتا تھا۔ رات کو اماں کے برابر ٹھنڈے سفید بستر پر لیٹی تو احسن مسکراتا ہوا اس کی پلکوں میں در آیا۔ کل احسن کے ساتھ اس کی منگنی تھی، اس احساس کی خوبصورتی نے اس کی ساری پریشانی دور کر دی۔ وہ گہری پرسکون نیند سو گئی۔ اسے فارحہ کے نہ ہونے کا بے حد افسوس تھا۔ اگر وہ ہوتی تو زینب خود کو اتنا گھبرایا ہوا محسوس نہ کرتی۔ اسے ہر جگہ فارحہ کے سہارے کی عادت پڑ چکی تھی۔ فارحہ کی تیزی اور تراری اسے اپنی ڈھال محسوس ہوتی تھی۔ آمنہ بیچاری تو اسی کی طرح تھی، سیدھی سادھی، خاموش سی۔ محفل میں آ کر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جایا کرتی تھی، اس کا پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ زینب کو آج کے دن فارحہ کی بے حد کمی محسوس ہو رہی تھی۔ فارحہ نے بیوٹیشن کورس بھی کیا ہوا تھا، وہ ہوتی تو منٹوں میں اسے سجا سنوار دیتی۔ اس نے پڑوس کی ایک لڑکی کو بلایا تھا جو اس کے چہرے پر اپنا ہنر آزما گئی تھی۔ زینب مطمئن نہ تھی۔ اچھی تو لگ رہی ہو زینب، اور بھلا کیسے اچھی لگو گی؟ آمنہ 10ویں مرتبہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ صرف اچھی نہ، میں آج بہت زیادہ اچھی نظر آنا چاہتی ہوں آمنہ، آخر میری منگنی ہے۔ آمنہ ہنس کر رہ گئی۔ منگنی کی رسم ادا کی گئی، فرخندہ باجی نے اسے انگوٹھی پہنائی تو زینب چونک اٹھی۔ یہ وہ انگوٹھی تو نہ تھی جو احسن نے اسے سالگرہ پر دی تھی، یہ نئی انگوٹھی تھی۔ زینب کو خوشی کا احساس ہوا۔ احسن نے اس کے جذبات کا از خود خیال رکھا تھا اور دوسری انگوٹھی لایا تھا۔ زینب کے رشتہ دار تینوں ماموں ممانیاں احسن سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ سبھی نے اماں کو مبارکباد دی تھی اور ان کی پسند کو سراہا تھا۔ اماں کا چہرہ خوشی کے اندرونی احساس سے جگمگا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کے بعد مل بیٹھ کر شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اماں اس سلسلے میں علیحدہ سے کوئی تقریب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ 2 ماہ کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ احسن صاحب کے دانت محفل میں سب سے نمایاں ہیں۔ آمنہ نے باہر سے آ کر اسے چھیڑا تھا۔ خود زینب بھی خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی، سب لوگ چلے گئے تو وہ پھر سابقہ حلیہ میں لوٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کیے، منہ دھویا، پھر بیٹھ کر بال سلجھانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے توجہ نہ کی۔ اماں باہر ہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک دی گئی تو وہ چونک گئی۔ کون؟ اس نے کنڈی گرانے کے ساتھ ساتھ پوچھا۔ احسن۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دروازے کے پٹ اس سے وانہ کیے گئے۔ یہ محترم اچانک کس سلسلے میں پہنچ گئے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیا لوٹ جاؤں واپس؟ باہر سے قدرے شوخی سے پوچھا گیا۔ زینب نے دروازہ کھول دیا۔